بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 150۔ غزوہ حنین کے موقع پر میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور اس کے اثرات سے متعلق ہے۔ جب مسلمانوں کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حنین میں پہنچا تو حوازن کے کمانڈر مالک بن عوف نے اپنے لشکر کو حنین کی وادی میں چھپا رکھا تھا۔ اسلامی لشکر جب وہاں پہنچا تو انہوں نے تیروں کی بارش کر دی اور تلواروں سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے کے نتیجے میں اسلامی لشکر بکھر گیا اور صرف چند افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، جن میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی المرتضیٰ، حضرت عباس، فضل بن عباس، اسامہ بن زید اور ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہم اجمعین شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام اور ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ رکاب تھامے کھڑے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار بآواز بلند فرمایا، اے لوگو یہاں آؤ، میں اللہ کا رسول محمد بن عبداللہ ہوں، اور یہ شعر پڑھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اس میں ذرہ برابر جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا اور اسے روک رہا تھا کہ تیز نہ چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس نادی اصحاب السمورہ، اے عباس بیت رضوان کرنے والوں کو آواز لگاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند تھی۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا، کہاں ہے موت پر بیعت کرنے والے؟ یہ سنتے ہی اللہ کی قسم وہ ایسے لوٹ آئے جیسے گائیں اپنے بچوں کے پاس بھاگتی ہوئی پلٹتی ہے، اور کہنے لگے، ہم حاضر ہیں۔ پھر آپ کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انصار کو بلایا، یا معاشر الانصار، اے انصاریو ادھر آؤ، اے انصار کی جماعت ادھر آؤ، تمہیں اللہ کے رسول یاد فرما رہے ہیں۔ پھر انصار کے قبیلے کے بنو حارث بن خزرج کو پکارا گیا، اے بنی حارث بن خزرج یہاں حاضر ہو جاؤ۔ انصار کا یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے جنگوں میں ثابت قدمی اور دلیرانہ حملوں کی وجہ سے معروف تھا۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر بیٹھے میدان کارزار کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گمسانگ کی جنگ ہوتے ہوئے دیکھی تو فرمایا، ھذا حین حمی الوطیس، اب جنگ خوب بڑک اٹھی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں لی اور کفار کے منہ پر مار دی۔ پھر فرمایا، ان ہزموا ورب محمد، ان ہزموا ورب کعبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کافر شکست کھائیں گے، رب کعبہ کی قسم مشرک شکست کھائیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے میدان جنگ میں نظر دوڑائی، جنگ ابھی تک زوروں پر تھی، لیکن اللہ کی قسم جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں پھینکی تو وہ مشرکوں کے آنکھوں میں جا لگی، ان کی تلواروں کا زور ٹوٹ گیا اور وہ منہ پھیر کر بھاگنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر ان کا تعاقب کر رہے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی پکار پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار پلٹ آئے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک وعدک لا ينبغی لهم ان یظہروا، اے اللہ میں تجھ سے تیرے وعدے کی تکمیل کا سوال کرتا ہوں، یہ مشرک ہم پر غالب نہ آنے پائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھی بھر کنکریاں مشرکین کے چہروں پر دے ماری اور فرمایا، شاہت الوجوہ، یہ چہرے بگڑ جائے اور ناکام و نامراد ہو جائے۔ پھر فرمایا، ان ہزموا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم یہ لوگ شکست کھا گئے۔
چنانچہ حنین کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی طرح سے مدد فرمائی۔ نمبر 1 آسمانوں سے فرشتوں کا اترنا، نمبر 2 رعب اور دبدبے کا نزول، تیسرے نمبر پر کنکریوں کی 2 مٹھیوں اور مٹی کا دشمن کی آنکھوں میں اثر انداز ہونا۔ غور کیا جائے، کنکریاں اور مٹی وہ مادی اسلحہ تھا جس کے ذریعے سے حنین کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ کنکریوں اور مٹی کی وہ 2 مٹھیاں جنہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکوں کے چہروں پر پھینکا، ان میں سے ہر کوئی اس کا اثر محسوس کرنے لگا اور بالآخر یہی ان کی شکست کا سبب بنی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں دیکھنے لگا تو جنگ ابھی پہلے حالت پر جاری تھی، مگر اللہ کی قسم جو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف کنکریاں پھینکی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا زور ٹوٹ گیا اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ مسلمان ہمیشہ اللہ کی نصرت اور حمایت ہی سے کامیاب ہوئے ہیں۔ تمام غزوات میں تمام تر دستیاب وسائل اور اسباب اختیار کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کرتے تھے اور خوب گڑ گڑا کر نصرت اور تائید کی دعائیں مانگتے تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر بھی جب مسلمانوں کا لشکر تتر بتر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے التجا کی، اللہم لک الحمد والیک المشتقی وانت المستعان۔ اے اللہ، سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہے، تیرے ہی سامنے اپنا شکوہ پیش کر رہا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے، ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے اور عرض کی، آپ نے انہی کلمات کے ذریعے سے اپنے رب سے مدد کی التجا کی ہے جن کلمات کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت مدد کی درخواست کی تھی جب ان کے سامنے سمندر کی موجیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی التجا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور فرشتے مؤمنوں کی مدد کے لیے اتر آئے۔ حوازن کے لشکر کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا، ایسی شرمناک شکست انہیں کبھی نہ ہوئی تھی۔ 20,000 مسلح جنگجو اپنے بیوی بچے، مال و متاع اور اپنے پیاروں کی لاشیں حنین کے دامن میں لاوارث چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ جس کا جدھر منہ اٹھا اسی طرف بھاگ نکلا۔ کچھ طائف کے قلعوں میں چھپ گئے، کچھ وادی اوتاس میں جان کی امان ڈھونڈنے لگے، کچھ نخلہ کی طرف بھاگے، کچھ صنایع گھاٹیوں کی طرف رواں دواں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شکست خوردہ لشکروں کے تعاقب میں مجاہدین کے دستے روانہ کیے۔ اسی تعاقب میں حضرت ربیعہ بن رفیع رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ انہیں ایک اونٹ ملا، اس پر ڈولی رکھی ہوئی تھی، وہ ڈولی میں ایک شخص سوار تھا۔ وہ سمجھے کہ یہ کوئی عورت ہے، اس لیے وہ اونٹ کو پکڑ کر چل دیے۔ جب اونٹ کو بٹھایا تو اس ڈولی میں سے ایک بوڑھا شخص برآمد ہوا۔ یہ وہی دریت تھا جو بہت بہادر جنگجو تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس بہادر جنگجو کا کام یہیں پر تمام کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی لڑائی سے فارغ ہوئے تو ابو عامر رضی اللہ عنہ کو لشکر دے کر اوتاس کی جانب بھیجا اور مجھے بھی ان کے ساتھ روانہ کیا۔ ابو عامر کے گھٹنے میں ایک تیر لگا جو اس جگہ پیوست ہو گیا۔ میں نے ان کے پاس پہنچ کر پوچھا، چچا جان، یہ تیر آپ کو کس نے مارا؟ انہوں نے کہا، فلاں شخص نے مجھے قتل کرنے کے لیے تیر مارا۔ میں نے اس شخص کا پیچھا کیا اور اس سے جا ملا۔ اس نے جو ہی مجھے دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ میں اس کے پیچھے ہویا اور اسے کہتا جا رہا تھا، او بے حیا، کیا تو ٹھہرتا نہیں؟ تو وہ رک گیا۔ پھر میرا اس کا مقابلہ ہوا، اس نے بھی وار کیا، میں نے بھی وار کیا۔ آخر میں نے اسے مار ڈالا۔ میں نے واپس آ کر ابو عامر کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قاتل کو مار دیا۔ ابو عامر کہنے لگا، اب یہ تیر نکال دو۔ میں نے وہ تیر نکالا تو وہاں سے پانی نکلا، نہ کہ خون۔ ابو عامر نے کہا، اے میرے بھتیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے سلام کہنا اور عرض کرنا میرے لیے بخشش کی دعا فرمائے۔ اور ابو عامر نے مجھے لوگوں کا امیر بنا دیا۔ تھوڑی دیر زندہ رہنے کے بعد وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ جب میں لوٹ کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں چارپائی پر تشریف فرما تھے۔
میں نے اپنا سارا قصہ بیان کیا، ابو عامر کا حال ذکر کیا اور ان کا یہ کہنا بھی کہ میرے لیے استغفار کی درخواست کیجئے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی منگوایا، وضو فرمایا، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ تو ابو عامر کو بخش دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر دعا فرمائی اللہم اجعلہ یوم القیامت فوق کثیر من خلقک من الناس، اے اللہ ابو عامر کو قیامت کے دن بہت سے لوگوں کا سردار بنا دے۔ میں نے عرض کیا اور میرے لیے بھی بخشش کی دعا فرما دیجئے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم اغفر لعبد اللہ ابن قیس ذنبہ وادخلہ یوم القیامت مدخلا کریما، اے اللہ عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گناہ معاف فرما دے اور قیامت کے روز اس کو داخل ہونے کی باعزت جگہ جنت میں داخل فرما۔ حنین میں فتح یابی کے بعد حنین کے مفرور دشمنوں کا تعاقب کرنے والے گھڑ سوار دستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بجات کو گرفتار کر سکو تو ضرور گرفتار کرو، وہ تمہارے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ بجات بنو سعد کا ایک شخص تھا، اس نے ایک مسلمان کو بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گرفتاری کا خصوصی حکم جاری فرمایا۔ مسلمانوں نے بجاد اور اس کے پورے خاندان کو گرفتار کر لیا۔ ان قیدیوں کو لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے تو ان میں شیمہ بھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھی، یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس حقیقت سے لا علم تھے، اس لیے انہوں نے قیدیوں کو سختی کے ساتھ چلایا تو شیمہ بولی اللہ کی قسم میں تمہارے رسول کی رضاعی بہن ہوں، مگر انہیں قید کرنے والے انصاری صحابہ کو یقین نہیں آیا۔ جب یہ قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر کیے گئے تو شیمہ نے عرض کیا اے محمد میں آپ کی رضاعی بہن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وما علامت ذالک، اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ شیمہ نے عرض کیا میری پشت پر دانت سے کاٹنے کی ایک نشانی ہے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت کاٹا تھا جب میں آپ کو پشت پر اٹھائی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت پہچان لی، چنانچہ شیمہ کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تم پسند کرو تو میرے پاس رہو، تمہیں بڑی چاہت اور عزت دی جائے گی، اور اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں ساز و سامان دے دوں، اور تم اپنی قوم میں واپس چلی جاؤ تو میں یہ بھی کر دوں گا۔ شیمہ نے کہا آپ مجھے کچھ ساز و سامان دیجئے اور مجھے اپنے قوم میں واپس بھیج دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین ساز و سامان سے نوازا اور واپس بھیج دیا، پھر وہ مسلمان ہو گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں 3 غلام، ایک لونڈی، کچھ اونٹ اور چند بکریاں عنایت فرمائی۔ گویا اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو غزوہ حنین میں شاندار فتح عطا کی اور مسلمانوں کو اس سے بہت سارے سبق، عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہے کہ اس غزوے میں بے شمار الہی حکمتیں بھی آشکارا ہوئی۔ سب سے پہلے نمبر پر مسلمانوں کا بنو حوازن کے قبائل پر غالب آنا، دوسرے نمبر پر غزوہ حنین مشرکین عرب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غزوات میں سے ہے، تیسرے نمبر پر اموال غنیمت کے ذریعے سے اکثر اہل مکہ اور دیہاتیوں کے قلوب میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا گیا، انصار کو بڑا اعزاز ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور ان کے بیٹوں اور پوتوں کے لیے دعائیں خیر فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شرف بھی انصار ہی کو حاصل تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں واپس مدینے پہنچے۔ اہل مکہ اور حوازن کی صورت میں اسلام کو اعلیٰ پائے کی قیادت میسر آئی، وہ خود عرب میں بتوں، آستانوں اور دور جہالت کے سارے طور طریقوں کے خلاف کمر بستہ ہو گئے، جیسے کہ اہل طائف پر دائرہ تنگ کرنے اور انہیں اسلام کے دامن میں لانے کے سلسلے میں قبیلہ بنو حوازن کا نمایاں کردار تھا۔ اسلامی حکومت وسعت اختیار کر گئی اور اس کا عمل دخل مزید بڑھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ مکرمہ اور بنو حوازن پر امراء مقرر کیے گئے۔
یہ تمام مقامات حکومت کا حصہ بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرف بلا خوف و خطر دعوتی قافلے بھیجنا ممکن ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ میں تسلسل سے اسلام قبول کرنے والے قافلوں اور گروہوں کا استقبال ہونے لگا۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بآسانی بتوں اور آستانوں کا صفایا کر رہی تھی۔ اس طرح گویا اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کو سارے عالم میں پھیلائے ذریعے کے طور پر ہمیں استعمال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔